باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو ریورنٹ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کی جانب سے سلام عرض ہے۔ جس طرح کہ ہم نے گزشتہ بائبل اسٹڈی کے سیشن میں مرکز کی انجیل کی اسٹڈی شروع کی تھی اور اس کا حصہ اول اسٹڈی کیا تھا، جس میں ہم نے مصنف اور ماحول، عقائدی مواد، ان دو عنوانات کے تحت اسٹڈی کی تھی، اور آج ہم مقدس مرکز کی انجیل کی ترتیب کو دیکھتے ہیں۔ پہلے باب کی پہلی آیت سے 13 آیت یہ پیش لفظ ہے۔ یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع، یوحنا اصطباغی کی منادی، یسوع کا بپتسمہ، یسوع روح کی رہنمائی میں بیابان میں آیا، شیطان سے آزمایا گیا۔ ہم مرکز کی انجیل کی ترتیب کو کچھ حصوں میں تقسیم کریں گے، جس میں پہلا حصہ ہے مسیح کی آواز جلیل میں گونجتی ہے۔ یہ پہلے باب اس کی 14 آیت سے تیسرے باب کی 6 آیت تک ہے۔ اس پہلے حصے میں ہم پہلے باب کی 14 سے 20 آیت کو دیکھتے ہیں، 20 آیت تک دیکھتے ہیں۔ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ یسوع اپنے پہلے شاگردوں کو بلاتا ہے۔ یسوع کفرنہوم میں شیطان کا سامنا کرتا ہے، وہ بیمار کو شفا دیتا ہے، وہ ہر جگہ پہ نجات کی خوشی اور شادمانی کی منادی کرتا ہے۔ دوسرے باب کی پہلی آیت سے تیسرے باب کی 6 آیت تک میں یسوع کے کام اور کلام اس کی مخالفت کا سبب بنتے ہیں۔ ابھی ہم ترتیب کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں، تیسرے باب کی 7ویں آیت سے 6 باب کی 6 آیت تک۔ یہ یسوع کون ہے جو اس طرح کام کرتا ہے؟ تیسرے باب کی 7ویں آیت سے 12ویں آیت میں چند لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہجوم کو یسوع اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ تیسرے باب کی 13 آیت سے 35 آیت یسوع کے حقیقی رشتہ دار وہ ہیں جو اس کے باپ کی مرضی بجا لاتے ہیں۔ چوتھے باب کی پہلی آیت سے 34 آیت یسوع تمثیلوں میں خدا کی بادشاہی کے بھید کی منادی کرتا ہے۔ چوتھے باب کی 35 آیت سے 5ویں باب کی 43 آیت یسوع کا اختیار حیران کن ہے، وہ اپنے کلام پہ ایمان کا تقاضا کرتا ہے۔ 6 باب کی پہلی آیت سے 6 آیت بے لوگ حمایت کرتے ہیں، ناصرت میں یسوع اپنوں سے رد کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم تیسرے حصے کو دیکھتے ہیں، 6 باب کی 6 بے آیت سے 8ویں باب کی 30 آیت یسوع شاگردوں کو منادی میں شامل کرتا ہے۔ ابھی ہم 6 باب کی 6 آیت سے 29 آیت تک کو دیکھتے ہیں، یسوع ہجوم کو اس میں روٹی سے سیر کرتا ہے۔ 6 باب کی 30ویں آیت سے 56 آیت ہجوم علماء شرع اور شاگرد سمجھ نہیں پاتے یہ آدمی کون ہے۔ 7ویں باب کی پہلی آیت سے 37ویں آیت تک میں یسوع بہرے گونگے کے کانوں کو کھولتا ہے۔ یسوع پہلے سے ہی اپنے نشان دکھا چکا ہے جو اس کے نجات دہندہ ہونے کی
تصدیق کرتے ہیں۔ 8ویں باب کی پہلی آیت سے 21 آیت، اشعیاء 35 باب اس کی 4 سے 7 آیت کو بھی آپ حوالہ کے طور پر سٹڈی کر سکتے ہیں۔ یسوع ایک نبینا کی آنکھیں کھولتا ہے۔ 8ویں باب کی 22 آیت سے 26 آیت، خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں۔ 8ویں باب کی 27 آیت سے 30 آیت میں پطرس جواب دیتا ہے کہ تو المسیح ہے۔ ابھی چوتھے حصہ کی ترتیب دیکھتے ہیں۔ 8ویں باب کی 31 آیت سے 10ویں باب کی 31 آیت، جس راہ کا مشورہ یسوع دیتا ہے عوامی سوچ کے برعکس ہے۔ 8ویں باب کی 31 آیت سے 33 آیت، ابن انسان کو مصلوب ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے کے لیے یروشلم جانا چاہیے۔ 8ویں باب کی 34 آیت سے 9ویں باب کی پہلی آیت، جو بھی اس کا پیروکار بننا چاہتا ہے اسے بھی وہی راہ اختیار کرنی چاہیے جو خود یسوع نے چنی ہے۔ 9ویں باب کی 2 آیت سے 13 آیت، تبدیلی صورت اس بات کی تصدیق کرتی ہے جو یسوع کہتا ہے۔ 9ویں باب کی 14 آیت سے 29 آیت، قامت قادی کے لیے یسوع اپنے شاگردوں کو ڈانٹتا ہے۔ 9ویں باب کی 30 سے 32 آیت، یسوع اپنے دکھوں اور جی اٹھنے کی دوسری بار پیشن گوئی کرتا ہے۔ 9ویں باب کی 33 آیت سے 49 آیت، جو بھی یسوع کا پیروکار بننا چاہتا ہے یسوع کی طرز سوچ میں مکمل اور کلی تبدیلی کا تقاضا کرتا ہے۔ 10ویں باب کی پہلی آیت سے 12ویں آیت، یسوع جلیل کو چھوڑتا ہے اور ارادتاً یروشلم کو جاتا ہے۔ کیا طلاق کی اجازت ہے؟ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ نکاح میں آدمی اور عورت ایک جسم بنتے ہیں۔ بچوں کو یسوع کے پاس آنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ 10ویں باب کی 13 آیت سے 16 آیت، ایک آدمی جو یسوع کے کلام کی نسبت اپنی دولت پہ زیادہ انحصار کرتا ہے۔ 10ویں باب کی 17 آیت سے 31 آیت، لیکن خدا کی بادشاہی ایک بے قیمت تحفہ ہے جس کی پیروی کرنے کے لیے جو بھی خود انکاری کرتا ہے اسے 100 گنا صلہ ملے گا۔ 5واں حصہ 10ویں باب کی 32 آیت سے 13ویں باب کی 37 آیت، حوالہ میں یسوع ابن داؤد ہے۔ 10ویں باب کی 32 آیت سے 52 آیت، دکھوں کے بارے میں پیشن گوئی دہرائی گئی ہے۔ شاگردوں کی مکمل غلط فہمی اور کم عقلی، یرو میں ایک نابینا شخص جان جاتا ہے کہ یسوع ابن داؤد ہے۔ یروشلم میں علامتی داخلہ 11 باب کی پہلی آیت سے 26 آیت میں ہم دیکھتے ہیں۔ یروشلم میں علامتی داخلہ 11ویں باب کی 27 آیت سے 33 آیت، نجات دہندہ گدھی کے بچے پہ بیٹھ کر پیش قدمی کرتا ہے۔ ہجوم کی طرف قبول کیا گیا مگر صاحب اختیار کی طرف سے رد کیا گیا۔ ہیکل بے پھل شجر انجیر کی مانند ہے۔ 12 باب اس کی پہلی آیت سے 12ویں آیت، نوکروں کے قتل اور ماماروں کی طرف پتھر کو رد کرنے کی تمثیلوں میں خداوند یسوع مسیح کا مستقبل قریب بیان کیا گیا ہے۔ 12 باب 13 آیت سے 37 آیت، یسوع کو پھنسانے کی کوشش، کیا کیسر کو خراج دینا روا ہے؟ قیامت کے بعد ہم کیسے ہوں گے؟ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ نجات دہندہ کیسے دونوں یعنی داؤد کا بیٹا اور اس کا خداوند بھی ہے۔ 12 باب اس کی 38 سے 44 آیت، یسوع لوگوں کے چند ایمان رہنماؤں کے مقابلہ میں ایک غریب بیوہ کے مکمل اعتقاد کی تعریف کرتا ہے۔ 13 باب اس کی پہلی آیت سے 37 آیت، یسوع یروشلم کی تباہی کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ شاگردوں کو اذیتیں دی جائیں گی، روح القدس ان کا مددگار ہے، انہیں خبردار رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ چھٹا حصہ 14 باب سے 16 باب اس کی 20 آیت، خداوند یسوع مسیح
موت اور قیامت سے گزرنے کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ 14 باب اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت، یہودا اصغر یوتی کی خیانت کی وجہ سے یسوع کو قتل کرنے کا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ 14 باب کی 12ویں آیت سے 52 آیت، آخری کھانے کے دوران یسوع روٹی اور مے کی صورت میں اپنے آپ کو اپنے شاگردوں کو دیتا ہے۔ گیتسمنی کے مقام پر زیتون کے باغ میں یسوع اپنے آپ کو یہودیوں کے حوالہ کرتا ہے، شاگرد اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ 14، 53، 72، یسوع قوم کے بزرگوں اور رہنماؤں کی طرف رد کیا جاتا ہے۔ یسوع کاہن اعظم کو بتاتا ہے کہ وہ مسیح ہے، اس نے موت کو قبول کیا اور بے عزت کیا گیا۔ پطرس اس آدمی کو نہیں جانتا۔ 15 باب اس کی پہلی آیت سے 19 آیت، یسوع رومیوں کے حوالے کیا گیا، یہودیوں کا بادشاہ کی حیثیت سے مجرم بنا، اسے ٹھٹھا کیا گیا اور کانٹوں کا تاج اسے پہنایا گیا۔ 15 باب اس کی 20 آیت سے 41 آیت تک، صلیب پر یسوع اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، سچائی اور صداقت ظاہر ہوتی ہے، کاہن اور عالم شرع اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہیکل کا پردہ پھٹتا ہے، ایک رومی صوبیدار پکارتا ہے، یہ آدمی در حقیقت خدا کا بیٹا تھا۔ 15 باب اس کی 42 آیت سے 16ویں باب کی 8ویں آیت، یسوع کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے، ہفتہ کے پہلے دن قبر کھلی اور خالی ہے۔ یہ یسوع جو مصلوب ہوا تھا یہاں نہیں، وہ جی اٹھا ہے، تم اسے جلیل میں ملو گے۔ 16 باب اس کی 9 سے 20 آیت، شاگرد تمام دنیا اور ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرتے ہیں۔ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ مرکز پہلا باب اس کی 15 آیت۔ اس بائبل سٹڈی کے سیشن میں ہم نے مرکز کی انجیل کی ترتیب دیکھی ہے، پڑھی ہے، اس کی سٹڈی کی ہے۔ نیکسٹ بائبل سٹڈی سیشن میں ہم ترتیب کے ساتھ مرکز کی انجیل کو سٹڈی کریں گے، اس کی ایڈوانس سٹڈی کو دیکھیں گے۔ اپنے خادم ریورنڈ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ بائبل سٹڈی سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ خدا آپ سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔